آج مکتوب نمبر 222 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکتوب حضرت خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا تھا۔ احوال کی خرابی کے بیان میں اور دید قصور، اپنے قصور کو دیکھنا اور اپنے حسنات کو سمجھنا، ولایت کے کمالات کے ساتھ ایک دوسرے قسم کا جمع ہونے، بلکہ مشاہدہ کمالات کا اثر ہے اور اس کی مناسب بیان ہے۔ اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على طاعتك بحرمة سيد الأولين والآخرين عليه وعلى آله صلوات و تسلیمات۔ باراللہ تو ہم کو اپنے ذیات کی توفیق عطا فرما اور سید المرسلین والآخرین علیہ وعلى آله صلوات و تسلیمات کے فعل اپنے طاعت پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ ایک بزرگ فرماتے کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں بھی اس کا کاتب شمال یعنی بائیں جانب کا نام اعمال لکھنے والا فرشتہ کچھ بھی نہ لکھنے پائے، لیکن یہ فقیر پر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں بات پاتا ہے کہ کاتب یمین دائیں جانب کا نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے اعمال میں درج کر سکا۔ خدا جل سلطانہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بات تسنع و تکلف کے ساتھ نہیں کہی، بلکہ ذوق کو ذوق کے طور پر پاتا ہے کہ کافر فرنگ اس سے کئی درجہ بہتر ہے، اور اگر اس کی وجہ دریافت کرے تو بندہ واجب سے جواب سے عاجز نہیں ہے، اور اس بطری کے ذوق اپنے آپ کو خطاؤں سے گرا ہوا جانتا ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا سمجھتا ہے، اور وہ کہ جو وجود میں آ جاتی ہے تو کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ سزاوار دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا کاتب شمال ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے اور کاتب یمین معطل و بیکار ہے، اور دائیں طرف کے عمل نامے کے اوراق کو خالی اور سفید دیکھتا ہے اور بائیں طرف کے عمل کے اوراق کو صحیح سے بھرا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کو رحمت کے علاوہ کوئی امید نہیں سوائے مغفرت کو، کوئی وسیلہ نہیں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا اندی من عملی، یا اللہ تیرے بخش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع اور مجھے اپنے عمل کی نسبت تیرے رحمت سے زیادہ امید ہے۔ یہ دعا اس عاجز کے حال کے موافق ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ فیوزات و عادات الہی جل سلطان جو متواتر کمال تکمیل کے درجات میں وارد ہیں، وہ بھی اس دیر قصور ان اپنے حسنات کو قصوروار دیکھنے کی تائید کرتے ہیں، اس عیبینی کو تقویت دیتے ہیں اور بجائے عجب کہ ہم نقص کمی کو زیادہ کرتے ہیں، اور رفعت و تکبر کے بجائے تواضع کو روکنے کی رائے کرتے ہیں، اور آنے واحد میں کمالات ولایت سے بھی مشرف اور دیر قصور سے بھی متصف ہے۔ یہ فقیر جس قدر بلند جانتا ہے اس قدر زیادہ نیچے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بلکہ بلندی پر جانا عروج حاصل کرنا اپنے آپ کو کمتر دیکھنے کا سبب ہوا ہے۔ عقلمند لوگ اس بات کو یقین کریں یا نہ کریں، اگر اس بات قرار معلوم کر تو شاید یقین آ جائے۔ سوال: دونوں متنافی یعنی متضاد چیزوں کو جمع کرنے کا کیا راز ہے، اور ایک متنافی کا وجود دوسرے متنافی کے وجود کا کیسے سبب ہو سکتا ہے؟ جواب: دونوں متنافیوں کا جمع کرنے شرط پر محال ہے جبکہ دونوں کا محل ایک ہو، اور جس بارے میں گفتگو رہی ہے یہ اس کے محل متعدد ہے۔ انسان کامل سے اوپر جانے والے اس کا عالم امر کے لطائف ہیں، اور نیچے آنے والے عالم خلق کے لطائف۔ عالم امر کے لطائف جس قدر بلند بالا جاتی ہے اس قدر عالم خلق سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو مناسبتی عالم خلق کے نیچے ہونے کا سبب ہے، اور عالم خلق جس قدر زیادہ نیچے آتا ہے اس قدر سالک کو بے علامت و بے مدر کر لیتا ہے، اس کو یوں نقائص کے دید زیادہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ وجہ کہ منتہی مرجو اس لذت و حلاوت کے ارزو کرتے ہیں جو کہ ابتدا میں میسر ہوئی تھی، ان کام میں ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اور اس کی جگہ بے مزگی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عارف اپنے آپ کو کافر فرنگ کی بہتر جانتا ہے، کیونکہ کافر میں اس کا عالم امر والے خلق اختلاف کی وجہ سے ایک نورانیت ہے، اور آج میں امتزاجی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ عالم خلق تنہا جس کے باعث عارف سے انا سے زد ہوتی ہے وجدا ہو گئی ہے، جو سراسر ظلمت و کدورت سے بھری ہوئی ہے، اور عالم امر کے لطائف خواہ کتنے نیچے آ جائیں عالم خلق سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے اور کچھ بھی امتزاج حاصل نہیں کرتے جس کے ابتدا میں رکھتے تھے۔ وہ مکتوب جگہ پر اکرم فارغ و مختار کا بدستہ اپنے سال کے تم حصول ہوا، رابط خصوصیہ پاس ہونا جو پوری مناسبت ممنی ہے، غیبت یعنی غیر حاضری کے زمانے میں عظیم نعمتوں میں سے خیال کرے، اور جب تک مانعات دور موجہ دلوں کے قرب پر اکتفا کر اس قرب کے باوجود سرگرفتان جسمانی قرب کے خواہشات سے نہ جانے دے، کیونکہ تمام نعمت اسی قرب سے وابستہ ہے۔ حضرت میں اس قلبی نعمتوں کے باوجود قرب قلبی کے جسمانی قرب نہیں رکھتے تھے، لہذا اس گروہ کی کمترین قرب والوں کے درجے کو نہ پہنچے، چنانچہ سونے کا پار خرچ کرنا ان کے 100 روپے جو کہ برابر نہیں ہو سکتا، بس صحبت صالح اور صحبت کے برابر کی چیز میں۔ حضرت اس میں ایک بہت بڑے نقطے کی بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کا عکس ہے، لہذا جو اس میں اپنے آپ کو بلند مرتبہ پاتا ہے وہ پست مرتبہ ہوتا ہے، جو پست مرتبہ پاتا ہے وہ بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت نے مثال دی، جیسے کہ دریا کے کنارے کوئی درخت ہوتا ہے تو اس پہ اگر کوئی چیز چڑھتی ہے تو پانی میں نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، اور جو نیچے اترتی ہے وہ پانی میں اوپر چڑھ کے محسوس ہوتی ہے۔ بس یہی حال اس دنیا کا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو دھوکا ہوتا ہے۔ جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے، اور جو لوگ واقف ہو جاتے ہیں وہ ان کو اپنے حسنات بھی سیئات نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ جس علیم و خبیر کے ساتھ ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور جتنے عظیم اور عالی کے ساتھ ہے اس کے شان کے مطابق ہمارا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب اس کے شان کے مطابق ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے تو دو باتیں ہوں گی، یا شان کا پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کی شان کا پتہ ہے تو اپنے اعمال ہچ نظر آئیں گے، اور اگر پتہ نہیں ہے تو اپنے اعمال اچھے نظر آئیں گے، کیونکہ اپنے عمل پہ نظر ہوگی نا، اس پہ نظر نہیں ہوگی۔ تو جس کو اپنے عمل اچھے نظر آتے ہیں اس کو اللہ جل شانہ کی شان کا علم ہے، اس وجہ سے تو اپنے عمل اچھے نظر آتے ہیں۔ جس کو اللہ جل شانہ کے شان کا جتنا جتنا پتہ چلتا ہے اتنے ہی اپنے اعمال کے اندر اس کو کیڑے نظر آتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے اس بات کی تفسیر دیں، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ پشتو کا ٹپا جو ہے پتہ نہیں کسی نے کس لیے لکھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے کسی صاحب نسبت نے لکھا ہو۔ تو وہ ٹپا یہ تھا، نخرے پلوئی کرم نتیمی پا کر گران دماد جنانی، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی کرم سے معاملہ حل ہوگا، ورنہ میرے محبوب کا جو محبت ہے عقل سے تو بہت بعید ہے، عقل سے تو بہت بعید ہے۔ اب یہی بات ہے نا، جیسے ایک انسان جس کو کہتے جس کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہو اور وہ شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لے، اگر کوئی ایسا ارادہ کر لے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، یہ پاگل ہے۔ تو اسی طریقے سے جو واقف ہوتے ہیں وہ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جو واقف ہے اللہ جل شانہ کی شان کے، وہ اپنے اعمال کو ہچ سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور جو نہیں واقف ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ حضرت نے اس میں آگے جو مزید علمی نقطہ بیان فرمایا ہے حقائق کو جمع کے لحاظ کرنے کے لحاظ سے، کہ یہاں پر جو ہے عالم امر اور عالم خلق کے لطائف، عالم خلق کے لطیفہ نفس ہے، اور عالم امر کے لطائف قلب ہے، روح ہے، سر ہے۔ تو یہ جو عالم امر میں انسان جتنا نیچے انسان جاتا ہے، تو اتنے ہی انسان مزارے اپنے آپ کو نیچے دیکھتا ہے، عالم خلق کے لحاظ وہ نیچے دیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں پاتا، کیونکہ
وہ جو درمیان میں تفاوت بڑھتا ہے تو اپنے نفس کی گندگیاں اس کو مزید زیادہ محسوس ہوتی ہیں. دیکھیں نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو نفس ہے ہمارا، وہ جیسے بھی ہے، مثال کے طور پر 20 میگنیچیوڈ کا ہے. اب جتنا مطلب یہ ہے کہ آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو چھوٹا لگے گا، اور بھی چھوٹا لگے گا، اور بھی اوپر جائیں وہ اور بھی چھوٹا لگے گا. نتیجتاً وہ نفس کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نیچے دیکھتا ہے. نفس جو خلق والی چیزیں ان کو نیچے دیکھتا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے ہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ تھوڑا سا غور کر لیں، کتابیں پڑھیں. شیخ الحدیث تھے، بہت زیادہ مجاہدہ کیا تھا، بہت زیادہ تنخواہ کی آفر ہوئی، لیکن مٹی والے گھر کو نہیں چھوڑا. مدینہ منورہ یہ جو ہے نا مطلب ظاہر وہ اختیار کر لی. اب یہ ساری اونچی چیزیں تھیں، لیکن تاخیر میں یہ حال تھا کہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے گناہ کار، سیاہ کار، خطا کار، نابکار، مطلب جو برے سے برا لفظ ہو سکتا ہے اپنے لیے استعمال کرتے. اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر اس وقت جھوٹ بولتا ہوں یا ویسے ہی اگر سنو بات کر رہے ہوں گے، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اگر ایک ہی وقت میں آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ اگر آپ حضرت کو بڑا سمجھتے ہیں تو پھر آپ اسے جھوٹ نہیں تصور کر سکتے. ہاں، تو اگر آپ اس سے جھوٹ تصور نہیں کر سکتے تو حضرت کی ساری باتیں تو لکھی ہوئی ہیں، بولی ہوئی بھی نہیں ہے، لکھی ہوئی، تو پھر کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ حضرت سے اپنی حقیقت کھل گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو زیادہ قریب نظر آئی تھی دنیا کا مقابلہ اپنے نیکیوں کے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے بیان فرمائے، فرمائے ایک صاحب تھے، بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے. اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ حساب لیا جا رہا ہے، اللہ جل شان خود حساب لے رہے ہیں. یہ بھی آگے ہو گیا. اللہ پاک نے اس سے پوچھا کیا تو عالم ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا جلالین میں امتحان دو گے. جلالین ایک تفسیر ہے، اس میں امتحان دو گے. اب جب اللہ پاک نے امتحان کر کیا تو اس کے تو اور چھوڑ گئے. اب میں کیسے امتحان دوں گا؟ اللہ جو امتحان لے گے تو اللہ والی وہ تو میرے تمام کمزوری کو جانتا ہے. تو اگر اس نے ایسی بات پوچھ لی جو مجھے نہیں آتی تو پھر میں کیا کروں گا؟ ہاں جی، اب دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین تھا نا، تو اپنی دلوی نظر آ گئی. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر دیکھو، میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو دھوکہ دے سکتا ہوں باتوں سے، میری باتوں سے لگی کہ مجھے پتا ہے، وہ پتا نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ تو ایسے نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ میری نیت کو بھی جانتا ہے. تو میں تو یہ نہیں کر سکتا نا. تو اب جب یہ صورت حال ہوگی تو بڑے پریشان ہو گئے. تو ادھر ادھر دیکھا کوئی بچنے کی صورت نظر آئے تو آپ سے سب تشریف فرماتے ہوئے ریتے ہوئے آپ سے سب کے پاس مل گئے. یا رسول اللہ، بڑے مشکل میں پنس ہو، آپ کچھ راستہ بتائیے. آپ سے میں کہہ دوں کہ میں عالم نہیں ہوں. کہہ دو کہ میں عالم نہیں ہوں. دوست نے کہہ دیا کہ میں عالم نہیں ہوں. اب ذرا غور سے دیکھیں، یہ جو ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے کہ پورا آئینہ دکھا دیا.
ایک انسان کیسے اللہ کے سامنے اپنے نیکی کو سامنے کر سکتے کہ یہ نہیں، وہ حساب لینے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہماری نیکی کا معیار کیا ہے، کیا نیت ہے ہماری گڑبڑ ہے، اور انما الاعمال بالنیات ہے، تمام عمل کا درمدار نیت ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور پر مجھ سے حساب لے تو میں تو یہاں بیٹھنے کا بھی حساب نہیں دے سکتا، یہاں پر بیٹھے ہو نہیں سکتے۔ یہ جب یہ صورتحال ہے تو انسان مجبور ہو کر بزبان حال کہے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، یا اللہ بس تیرے جیسا، تیری قدرت۔ تو جب یہ کہنا ہے تو پہلے سے کہہ دو نا، بعد میں اگر کہنا ہے پنکھ کے کہنا ہے تو پہلے سے کہہ دو کیا ہے۔ اچھا، پھر اگر یہ والی بات ہے تو پھر یہ سوال آتا ہے پھر عمل کیوں کرے؟ اگر یہی مطلب نتیجہ ہونا ہے عمل کیوں کرے؟ عمل اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ کی عظمت جس پر پوری ہے وہ انکار ہی نہیں کر سکتا، وہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو انکار تو عمل سے اس لیے نہیں کہ اللہ اللہ ہے، ہم بننے کا کام انکار نہیں ہے، بننے کا کام تو دوڑ لگا ہے۔ ہاں، اور لیکن جو بھی دوڑ میں نے لگائی اس کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ مجھے کیا مطلب اس سے بنے گا، لیکن اس کے لیے میرے پاس رستہ کھلے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی طرف نظر، دوڑ تو لگانی ایسے لگانی کہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، لیکن نظر اس پر ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں متضاد چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، آپ لوگ ان سارے متضاد چیزیں بھی، ہاں متضاد چیزیں ہیں لیکن جمع ہو جاتی ہے، یہ جمع ہو جاتی ہے، یعنی انسان وہ دیکھتے ہیں ایک محل نہیں ہے، دو محل ہے، یعنی ایک محل ابدیت کا ہے تو ابدیت میں انکار نہیں ہے، اور دوسرا محل حساب کا، حساب ہمارا کام نہیں ہے، ابدیت ہمارا کام ہے، حساب اللہ کا کام ہے، دونوں ایک جگہ تو نہیں ہے۔ تو ابدیت کے واسطے سے انسان کو بھاگنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اس سے انکار نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حساب کے سامنے جس کو کہتے جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے انسان یا ان کے اوپر نظر نہ ہو، یہ نظر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہو، اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہو، یہی اصل بنیادی بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسی کی اندر ہی کامیابی ہے، خدا کی قسم یہ فارم میں سمجھا نہیں سکتا، لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ ہمارے بہت ساری فتحوں کے دونے کا نظام اسی میں ہے، یعنی ہماری بہت ساری فتحیں جو ہیں فیکٹس ہیں، وہ جو ہمیں معلوم ہے نامعلوم ہے، اس کے معافی کے ذرائع اسی میں ہیں کہ دوڑ لگاؤ لیکن اس کو کچھ سمجھو نہیں۔ آج دنیا میں بھی اس کی مثال ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان ہتھیلی پر بھی رکھ کر جو کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں سمجھتا، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ محبت نہ ہو تو یہ بات اٹکیلی سے مطلب کیا ہے، کیا کہنا، لیکن محبت ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً انسان سارا کچھ دے کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق سے ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو یہی والی بات ہے کہ انسان کو اگر یہ نظر آئے کہ بھئی میں جو بھی کر رہا ہوں تو دل کو ہی رہا ہے، میرا اس میں ہے کیا، تو اس کے ذرائع اس کے ہیں، اور جو بھی مطلب کو بھی ہمارے عمل میں نظر آ رہی ہو اس کی طرف سے، جو برائی نظر آ رہی ہو ہماری طرف سے ہے۔ اب بتاؤ بچنے کا راستہ سوائے رحمت کے اوپر نظر کے اور کیا ہے؟ تو یہی ہمارے پاس واسطہ ہے، یہ کا ذریعہ۔